بیٹیو اج دی یہ تقریب سعید سالانہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کانفرنس دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم انجمن غلامان مصطفیٰ مولوال اور اہلیان مولوال جنہوں نے ایک کاوش تے کوشش کیتی ہے، انہاں دی ایک کاوش اللہ کریم اپنی رضا واسطے اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ داد و تحسین دے لائقن اے نوجوان جڑا میلاد دا جلوس دا اہتمام بھی کر دیں اور سالانہ 3-4 محافل دا اہتمام بھی کر دیں اور اس دے نال گران دے جڑے مفاد وچ کم ہوندے انہاں دے اندر بھی اے بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے۔ اللہ کریم انہاں دیاں اے کافشاں اے کوششاں اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ اور پھر دور و نزدیک تو موسم دی اے سختی سردی اور پھر اللہ دی رحمت دیاں کچھ کڑیاں، دور و نزدیک تو بہت سارے ساڑے ساتھی آئے نے۔ میں کوئی بیان واسطے نہیں آیا، انہاں دا شکریہ ادا کرن واسطے آیا۔ اللہ کریم انہاں دی یہ محبت آقا علیہ السلام دی بارگاہ اندر قبولیت دے لائق بناوے۔ اے بڑی محبت دی گل ہے، اے ہر بندہ اپنی کوشش اور کاوش نال آیا، اس واسطے نہیں کہ فلاں نے بلایا، فلاں انجمن نے بلایا، فلاں اے محفل کرا رہے ہیں، بلکہ جدے نا دی محفل ہے او دی شان بڑی بلند ہے۔ جدے نا تے اسیں آیاں او دا نام بڑا بلند ہے اور اسیں انہوں ہی راضی کرن آیاں کہ اے اللہ تو بھی راضی ہو ونجے، تیرا محبوب بھی راضی ہو ونجے۔ ساڑی ماہانہ شب کرم ہوندی ہے بیرہ شریف، ہر انگریزی مہینے دے دوسرے ہفتے۔ الحمدللہ میں کوشش کردہ ہوں پنڈی تو بیرہ شریف ہر ماہانہ شب کرم تے حاضری دے ہوں، لیکن کل کچھ ایسی ٹریجڈی بنی، کوئی ایسی تکلیف دی کیفیت بنی، میں اس شب کرم تے نہیں پہنچ سکیا۔ لیکن اے اپنے گران دی محفل سی، صرف گران واسطے نہیں، اس واسطے کہ اے میرے آقا دی محفل ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، لوگ آون گے انہاں نو خوش آمدید آکھاں گا، کیونکہ غلام مصطفیٰ جیڑا بھی آقا دی محفل اندر آندہ ہے وہ ہر آن والا مہمان خصوصی ہوندہ ہے۔ نسبت جے آلاوے یہ نسبت آقا دی محفل نال ہو گئی ہے۔ عرض کر رہا ہاں کہ بڑی مشہور گل ہے، ایک بڈھی مائی آواز لگی یوسف دی آج بولی لگنی ہے، یوسف دے خریدار آج یوسف نو خریدن واسطے بولی دے رہے ہیں۔ ایک مائی روئی دی اٹی جیڑی پرانے زمانے چرخیاں سوت دی اٹی جیڑی وہ کچھ حصے لے کے نا تے چل پئی، میں بھی بولی دیواں گا۔ کسے پوچھیا اے مائی کدھر جا رہے ہو؟ لگدا یوسف دی آج بولی لگ رہی ہے، یوسف نو خریدار آج خریدن واسطے آ رہے ہیں، بولی دے رہے ہیں، میں بھی یوسف دی خریدار ہاں۔ اے سود دی اٹی کچھ روئی دی اٹی جیڑی سوتر جیڑی کچھ لے کے جا رہی ہیں تاکہ میں یوسف دے خریداراں وچ آ جاواں۔ اس آکھیا مائی او تے بڑا حسن ہے، ساری کائنات دا نصف حسن اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ اوتھے بڑے بڑے خریدار ہیں، بڑے بڑے بادشاہ تے بڑے بڑے وزیر آون گے۔ اے اماں اے تیری سود دی اٹی اے دے بدلے تے یوسف نہیں ملنا۔ ماں کہن لگی میں نو بھی پتہ ہے بچہ، اس سود دی اٹی دے بدلے یوسف ملنا تے کوئی نہیں ہے،
لیکن اس واسطے جا رہی ہیں کل قیامت والے دن یوسف دے خریداراں اندر نہ آون جے۔ سارے لوگ اسی اس واسطے آئے ہیں کہ جدا ذکر خود خدا کردا ہے، جدا ذکر خود خدا کردا ہے، انہوں ساڑھے ذکر دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ساڑھے زبانہ دا ساڑھے ذکر دا محتاج نہیں ہے، بلکہ جڑا ذکر خدا کردا ہے، جڑا ذکر مصطفیٰ کردا ہے، اللہ کریم او دے ذکر نو بھی بلند فرما دیندے نے۔ یہ ملوال دی مٹی ہے۔ آج لوگ مینوں اللہ دے فضل و کرم نال پیر کرم شاہ نال نسبت ملی ہے، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ اے آقا تمہاری نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ اس جگہ پہ بیٹھنا نصیب ہوا، وگرنہ اگر تیرے نہ ہوتے تو آقا دنیا کے کسی گلی کے کتوں میں سے ایک کتے ہوتے۔ یہ تو آقا کی نسبت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو آقا کا ذکر کرتا ہے، آقا ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے، بلکہ جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اللہ کریم اس کا بھی چار دانگے عالم میں ذکر جاری و ساری فرما دیتے ہیں۔ ذکر کی بات ہو گئی۔ حضور ضیاءالامت پیر کرم شاہ اعلیٰ زری رحمت اللہ علیہ جدوں پاکستان چو دینی تعلیم مکمل ہوئی نا، گلاں جدوں دینی تعلیم مکمل ہوئی تے والد صاحب دا خیال سی میں تو انہوں الازہر مصر یونیورسٹی بھیجن واسطے ارادہ رکھدا ہاں تاکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، لیکن نال فرمان لگے پیر کرم شاہ مفسر قرآن گزرے اور بہت بڑے سیرت نگار گزرے، 7 جلدہ میرے آقا دی تعریف وچ ضیاء النبی دی تعریف فرمائیاں۔ فرمان لگے والد صاحب پیر محمد شاہ صاحب، اے پیر کرم شاہ جدوں تم مصر چو پڑھ کے آسن الازہر یونیورسٹی چو، میں تنوں ایک کار لے کے دیساں، نال ایک کار اتے سپیکر لا کے دیساں، کرنا کی ہو سی تم گلی گلی رسول اللہ دیاں شانہ دے ہو کے دینے نے، تم گلی گلی آقا دیاں ناتھاں پڑھنیاں، تم گلی گلی لوکاں نو نبی مصطفیٰ دیاں تعریفاں سنانیاں۔ آپ فرمان لگے حضور ضیاءالامت رحمت اللہ علیہ، میں جدو الازہر یونیورسٹی تو واپس آیا تے او میں نو گل تے یاد سی میرے والد نے کیا سی میں تنو کار لے کے دیساں اتے سپیکر لوا کے دیساں، گلی گلی تم رسول اللہ دی عظمتاں شانہ دے ہو کے دیسیں، آج فارغ ہو کے آ گیا تے میرا ذہن اچ بھی ایسی چلو گڈی مل سی سپیکر مل سی، لیکن پھر سوچیا کہ اے پیر کرم شاہ گڈی کدوں تک چل سی، گڈی خراب ہونا لی چیز ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے، اے سپیکر خراب ہونا لی چیز ہے، مشینری ہے خراب بھی ہو سکتی ہے، اے پرانی ہو کے تے بالکل کنڈم بھی ہو گئی، یعنی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ڈیٹ دی، اے گڈی بھی ختم سپیکر بھی ختم، کیوں نہ میں اے ہو جا کام کراں اگر میں دنیا تو چلا بھی جاواں تامی دور دراز علاقے ملوال اندر بے کے کوئی بولے تے انج لگے پیر کرم شاہ پیا بول داوے۔ آپ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ دی بنیاد رکھیے اور اے لوگ تے فیکٹری بنانے نہ صابن دی چینی دی فیکٹریاں کارخانے، آپ نے علماء علم دا کارخانہ لا دیتا، علماء تیار ہو رہے ہیں اور الحمدللہ شکر الحمدللہ اس سال بھی تقریباً 500 علماء پیر امین الحسنات شاہ صاحب نے آپ دے سجادہ نشین نے پیر کرم شاہ دے بڑے صاحبزادہ والا شان نے 500 علماء امت مصطفیٰ نوں دتے نے۔ حضرات گرامی قدر اے ذکر مصطفیٰ ہے، اے ساڈا محتاج نہیں ہے، اے گل ہے میں پچھلے دنوں بھی غالباً اتھے گراں ہی گل کیتی سی کہ بندہ جس ویلے گزر جاندا نا یا بندہ موجود ہوندا تے پھر اس تو بعد او دا ذکر ہوندا ہے،
کہ فلاں بڑا اچھا سی، فلاں نے بڑے کارنامے کیتے، فلاں بڑا محبت آلہ سی، اور اس ہستی جدا اسی ذکر بنا کے بیٹھے ہیں، جدے اسی ذکر واسطے بیٹھے ہیں، اے او ہستی ہے جڑی ہلے دنیا تے نہیں آئی تاں بھی او دا ذکر اللہ کریم نے جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ اسی اس کملی والے دا ذکر منان واسطے بیٹھے ہیں، سنن واسطے، سنان واسطے، کہ جڑے ہلے دنیا دا قانون ہے کہ پہلے بندہ ہو سی پھر بعد جو دا ذکر ہو سی، لیکن سانو او کملی والے نصیب ہوئے جڑے ہلے دنیا تے آئے نہیں تاں بھی انہاں دا ذکر جاری و ساری ہے۔ کدرے آدم صفی اللہ ذکر پہ کردے نے، کدرے شیس علیہ السلام پہ ذکر کردے نے، کدرے حضرت نوح نجی اللہ پہ ذکر کردے نے، کدرے ابراہیم خلیل اللہ پہ ذکر کردے نے، کدرے اسماعیل ذبی اللہ پہ ذکر کردے نے، کدرے حضرت شیش حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ ذکر کردے نے، اور کدرے عیسیٰ روح اللہ اپنے سونے کملی والے دی آمد دا تذکرہ پہ کردے نے۔ اے او ذکر ہے، ذکر مصطفیٰ جڑا پہلے بھی ہوندہ گیا پھر ہون بھی ہو رہا اور پھر اس تو بعد بھی ہوندہ رہے گا۔ ہر چیز نو عروج تو بعد زوال ہے، جوانی ہے پھر بڑھاپا، بال سفید ہونے لگ پوندے، اے لک ٹیڑا ہونا پونا۔ ہر چیز نو عروج تو بعد زوال ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ اور میرے آقا دی عظمتاں اور شانہ او چیزاں نے جنہوں عروج تو بعد زوال نہیں ہے بلکہ عروج تو بعد کمال ہی کمال ہے۔ ہر چیز نو دستور قانون ہے کہ ایک عروج مل سی، عروج تو بعد پھر زوال لے، درخت جوانی ہے بڑھاپا وے پھر زوال آسی، لیکن ذکر مصطفیٰ اے ہو جائے چیز ہے کہ جنہوں زوال نہیں ہے بلکہ کمال ہی کمال ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کریم نے اعلان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے سونیا ہر بعد والی گھڑی تیری پہلی گھڑی تو افضل و بہتر و اعلیٰ ہوئے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونیا ہر بعد والی گھڑی تیری پہلی گھڑی تو بہتر ہوئے گی۔ جدیاں شانہ خود بلند کرے، جد ذکر رب خود بلند فرمائے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے سونیا تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیتا، اور کتنا بلند کیتا، کتنا بلند کیتا، اذا ذکرت ذکرت مئی، اے سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر اونچوں، ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ حضرت گرامی قدر ذکر مصطفیٰ، بلکہ میں اے آکھاں جس لئے ذکر خدا ختم ہو جاوے گا ادوں بھی ذکر مصطفیٰ جاری و ساری رہے گا۔ اس واسطے ذکر خدا کرن والی مخلوق ساری فنا ہو جاوے گی۔ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جانی ہے
بقائے فقط رب ذل جلال دی ذات نو بقائے حضرات گرامی قدر جدوں لوگ ختم ہو جاون گے جدوں خلق خدا ختم ہو جاوے گی ذکر خدا کرن والے پتے تباہ ہو جاون گے ذرہ ذرہ اللہ کریم دی تسبیح بیان کر داوے اللہ کریم دا اعلان ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض جو کچھ زمین اندر ہے جو کچھ آسمان اندر ہے او دی تسبیح پہ بیان کر دیئے حضرت گرامی قدر ہر چیز زمین و آسمان جدوں فنا ہو جاوے گی ذکر خدا رک جاوے گا مخلوق فنا ہو جاوے گی لیکن ادوں بھی تیرا تے تیرے میرے کملی والے دا رسول عربی دا ذکر جاری و ساری رہے گا کیوں اس واسطے کہ تیرے اور میرے کملی والے دا ذکر خود اللہ کریم پہ کر دینے اللہ کریم نو فنا نہیں ہے اللہ کریم باقی باقی ہے حضرت گرامی قدر اس واسطے اس کملی والے دی محبت اندر اسی آئے جیڑی آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے اس حوالے نال ایک دو گلنا عرض کر کے اتنی دیر اندر مہمان خصوصی آ جاون گے حضرت گرامی قدر اسی اس واسطے ذکر مصطفیٰ نال محبت کر دیاں اس واسطے کملی والے نال محبت کر دیاں کیونکہ اللہ کریم نے ساڑا ایمان اس ویلے اپنی بارگاہ اندر قبول فرماندا ہے جدوں اسی کملی والے نال محبت کر دیاں ہر چیز تو پڑھ کے سونے کملی والے نال محبت کر دیاں اپنی جان تو بھی ود کے سونے کملی والے نال محبت کر دیاں اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ایمان والیاں دی نشانی دسیے ایمان والیاں دی کی نشانی دسیے اللہ کریم نے فرمایا النبیو اولا بالمومنین من انفسہم جنہاں نو قرآن سن کے سکون آیا ہو کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے نہیں کہ سانو کوئی ضرورت ہے اس واسطے کہ اللہ دا ذکر اسی اللہ پاک ہے جڑا اللہ پاک دا ذکر کرتا اللہ کریم انہوں بھی پاک فرما دیں دینے ایمان والیں دی اللہ کریم نے نشانی دسیے کی کہ النبیو اولا بالمومنین من انفسہم اولا دے تقریباً 25 یا 27 معنی بن دینے لیکن صرف ایک معنی دسن لگا ماں اولا دا معنی ہے احبو ایمان آلیاں دی نشانی اللہ کریم نے یہ دسیے کہ ایمان آلے اپنی جانا تو ود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کر دینے ایمان آلے اپنی جانا تو ود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کر دینے کیوں نہ اسی کوئی دلیل تلاش کر لویے کیونکہ صحابہ کرام تو ود کے تے ساڑے واسطے اور کوئی مثال نہیں ہے نا کیونکہ وہ ڈائریکٹ میرے آقا تو فیض یافتہ نے انہوں نے ڈائریکٹ سدھا آقا دے کول آقا دیاں سامنے نگاہ اندر پہ کے صحابہ کرام نے آقا کو فیض پایا اور آقا دی کیفیت اور آقا دی محبت دا اظہار فرمایا حضرت گرامی قدر بخاری شریف دی حدیث پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنْبِي عربی عبارت سنان دی کوئی نہیں ضرورت میں تو انہوں تاکہ مفہوم سمجھ آ جاوے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے میرے آقا آپ میری جان تو علاوہ ہر چیز نال منو محبوب اور پیارے ہو ہر چیز نالو منو چنگے لگ دیو سوائے میرے جان تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اس ویلے تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا
جدوں تک اپنی جان نالوں ود کے مینوں محبوب نہ سمجھے مینوں میرے نال محبت نہ کرے. حضرت گرامی قدر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے میرے آقا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنْبِي. اے میرے آقا آپ میری جان لالو بھی زیادہ مینوں محبوب اور پیارے ہو. میرے آقا نے فرمایا الان یا عمر اے عمر ہون گل بنی ہے نا ہون تیرا ایمان رب دی بارگاہ اندر قبول ہو گیا ہے. حضرات گرامی قدر صحابہ کرام دی دو ترے گلاں کتنا انہوں نے آقا دا نال محبت اور پیار اور کتنا ادب و احترام کیتا وے. حضرت گرامی قدر صحابی رسول میرے آقا دی بارگاہ اندر حاضر ہویا عرض کردہ ہے آقا سونیا متا قامت الساعت قیامت کدوں قائم ہوئے گی قیامت کدوں آوے گی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلام قیامت بارے سوال کرنے والے ذرا دست صحیح مادد تالا قیامت واسطے کے تیار کر کے رکھے آئی ہے. عرض کن لگا سونے آقا نہ زیادہ نمازاں تے بھروسہ ہے نہ زیادہ روزیاں تے بھروسہ ہے نہ زیادہ میرے کو صدقہ تو خیرات نے. ہاں ایک گل ضرور ہے انی احب اللہ ورسولہ میں اللہ دے رسول نال محبت کردہ ہاں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اے پوچھن والے قیامت دے بارے پوچھن والے پینوں کم زدہ ہون دی پریشان دی قیامت دے بارے سوچن دی اتنی ضرورت نہیں ہے. المرء ما آمن آبا بندہ قیامت والے دن اسے نال ہوے گا جدے نال محبت کریندا ہوے گا. بندہ قیامت والے دن اس سے نال ہی اسی جدے نال محبت کریندا اسی. بادشاہ کو ایک لونڈی آ گئی بادشاہ اس تے دل دے بیٹھا لیکن لونڈی دن بدن کمزور کنیز نوکرانی دن بدن کمزور ہوندی جا رہی ہے. ڈاکٹراں علاج کیتا لیکن کوئی ادا علاج انہوں نہ لگا. حکیم ایک بڑا دانا بلایا نبض تے ہاتھ رکھی بلایا کسی بادشاہ دے وزیر کارندے نو کہن لگا تو سارے ملکاں دے نا جاننا جی جاننا سارے ملکاں دے نا لے ایک ملک شام دا جدو نا لیا سنا تے اس کنیز اس لونڈی دی چہرے تے تھوڑی جی حشاش خوشی دیاں لہراں نظر آئیاں او دی نبض جیڑی کچھ تھوڑی جی ٹھہل گئی. کہن لگا اے ملک شام دے جتنے شہر ہیں انہاں دا نا لے. جدو بخارا شہر دا نا آیا نا اس دی ہور چہرے تے تھوڑی جی رونق آ گئی. کہن لگا بخارا شہر دے جتنے محلے سارے دا نا لے غربی مشرقی شمالی جنوبی سارے محلے دے نا لے. ایک محلے تے نا آیا نا تے اس دی ہور زیادہ نبض تھوڑی جی بہتر ہو گئی او دے چہرے تے خوشی دے آثار نظر آئے. کہن لگا اس محلے تے رک جا اس محلے دے جتنے گھران انہاں دا نا لے انہاں سارے گھران دا نا لیا تے ایک گھر تے اس تے دل دی گلی کھل گئی او دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. کہن لگا اس گھر دے جتنے فردان انہاں دا نا لے سارے فردان دا نا لیا ایک فرد تے او دے چہرے تے خوشی آ گئی. کہن لگا او بادشاہ وقت اے مریض محبت ہے اے مریض لا علاج ہے اے کہ اس فلاں بندے نال محبت کر دیئے اج انہوں اس دا دیدار اور اج انہوں اس دی ملاقات ہو جاوے دی ساری بیماری ختم ہو سکتی ہے. اور حضرت گرامی قدر اگر ایک عورت ایک بندے دے مجازی عشق اندر او دا نا او دے شہر تے دھڑکتا ہے تے پھر کیوں نہ بندہ مومن جڑا کملی والے نال محبت کرتا ہے اس دا دل کیوں نہ مدینے دے نا تے تڑپیا کرے. پھر سکے دعوے تے نہ ہو مننا. حضرت گرامی قدر عمل اندر اسی تھوڑے دے کمزور ہوندے ہیں بعد اندر سستی بھی ہو جاندی نماز بھی رہ جانی تھوڑی جیاں لیٹ بھی ہو جاندی ہیں. اے نہیں مطلب بھائی قریش صاحب آکھیں ٹھیک ہے عمل اندر کمی کوئی نہیں لیکن عمل اندر کمی قابل معافی ہے لیکن محبت رسول اندر کمی جڑی قابل معافی نہیں ہے. غلام رسول ہے شراب پی جاندا غلطی نال میرے آقا کوڑے آندا
پیغام حکم دین دین کوڑے مارے جا رہے ہیں کوڑے مارے جا رہے ہیں حضرت گرامی قدر پھر شراب پی دینا پھر کوڑے مارن دا حکم دیتا جا رہا صحابہ کرام آکھن لگے یار کو جا یا بھی کر لے کوڑے بار بار پہ ملنے نو پھر شراب کا پینا لاکھ دی لعنت دی کوئی شرم کر لے انہاں جدوں لان تان کیتا نا سنو میرے آقا نے کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام اللہ تولے نو ہو اس میرے غلام نو لان تان نہ کرو اس میرے غلام نو برا بھلا نہ آکھو کیوں اس واسطے کہ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اس واسطے کہ اے اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کردہ ہے حضرت گرامی قدر عرضے کر لیا عمل اندر کوئی کمی ہوئے ہو سکتا اور رب العالمین کریم معاف فرما دے وے لیکن اگر محبت رسول اندر کمی ہوئے گی پھر ایمان مکمل نہیں ہوئے گا آتن بخاری شریف دی حدیث پاک سنانا چلا میرے کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یومن احدکم حتی اکونا حبا الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین کوئی بندہ اس ویلے تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنی اولاد اپنے والدین حتیٰ کہ سارے لوگاں نالوں ود کے رسول اللہ نال محبت نہ کریندا رہے حضرت گرامی قدر اس واسطے صحابی رسول غلام دلال الخیرات دے اندر ایک واقعہ نقل کردہ ہے غلام میرے آقا دی بارگاہ اندر عرض کرنا میرے آقا میں مومن کدوں ہوواں گا میں ایمان والا کدوں ہوواں گا صحابی رسول نے جدوں سوال کیتا میرے آقا نے فرمایا اذا احببت اللہ جدوں تو اللہ کریم نال محبت کریندا ہوویں گا ادھر تو مومن ہوویں گا وہ عرض کرن لگا میرے آقا پھر میں اللہ دے نال کدوں محبت کرن والا ہوواں گا میرے آقا نے فرمایا اذا احببت رسول اللہ جدوں تو رسول اللہ نال محبت کریندا ہوسے ادھوں تو اللہ کریم نال محبت کریندا ہوسے جدوں تو اللہ کریم نال محبت کریندا ہوسے ادوں ہی تو رب العالمین دی بارگاہ اندر کامل مومن ہووے سے پھر کیوں نہ آقا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی حضرات گرامی قدر آقا نال محبت دا رشتہ مضبوط کر لو جدوں تک ایمان والے نے میرے آقا نال محبت رکھیے ساری دنیا تے غالب رہے ساری دنیا تے حکمرانی رہیے اندلس و فرانس نو روند دے رہے نے مصر اندر انہاں دیاں حکومتاں ہوئیاں نے ہر جگہ تے انہاں دا ڈنکا بجدا سی لیکن جدوں اساں نے غیران دی لباس غیران دی تہذیب اپنانا شروع کر دیتی ہے اساں دا لباس اساں دا حلیہ جدوں غیران وال ہو گیا ہے تے ادوں اسی مغلوب ہوندے جا رہے ہیں حضرت گرامی قدر میرے قبلی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس تا جتنا زیادہ نبی مصطفیٰ نال ایمان محبت دا رشتہ ہوئے گا وہ اتنا ہی زیادہ ایمان اندر بلند ہوئے گا
اور جس دا جتنا زیادہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال نعوذ باللہ بغض دا رشتہ ہوئے گا، نفرت کرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ کفر اندر، زیادہ گہرائی اندر چلا جاوے گا۔ اور یہاں تک میرے آقا نے فرمایا لا ایمان لمن لا محبت لا، جس دے اندر محبت نہیں ہے وہ دا ایمان ہی نہیں ہے۔ حضرت گرامی قدر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان ایک پلڑے اندر رکھو، دوسرے پلڑے اندر ساری امت دا ایمان رکھو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان والا پلڑا بھاری ہے، اس واسطے بھاری ہے کہ انہوں نے جتنا میرے آقا نال محبت کیتی ہے، کائنات اندر اتنی کسی نے آقا نال محبت کیتی ہی نہیں ہے۔ سنا دے وہاں کتنی محبت کیتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دستے نہیں سکنے۔ حضرت گرامی قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر عرض کرن لگے سونے آقا اگر اجازت ہوئے میں سینے کعبہ اندر علل اعلان لوگانو دعوت تبلیغ دعوت اسلام دینا چاہنا۔ میرے آقا فرمایا کچھ دن صبر کر، لیکن پھر بار بار عرض کرنے لگے، میرے آقا نے اجازت دے دیتی۔ مشرکین مکہ نے ویکھیا آج ابو بکر علل اعلان سینے کعبہ دے اندر لوگانو دعوت اسلام دے رہے نے، مکہ دے کافر آئے، مکہ دے مشرکین آئے، ابو بکر نو مارن لگ پئے، چاٹا مار رہے نے، آپ دا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آپ دے خاندان والے آئے نے، انہوں نے دھکے مار کے کفار مکہ نو آپ تو دور کیتا ہے، بے ہوشی دے عالم اندر آپ نو گھر اٹھا کے لے کے جا رہے نے۔ حضرت گرامی قدر اتنا زخمہ نال چور نے، اتنے زخمہ نال چور نے، آپ دا چہرہ مبارک سج گیا ہے، اکھاں نظر نہیں آ رہیاں، لیکن بے ہوشی دے عالم اندر جدوں گھر پہنچایا، پانی ڈالیا، شہد پلایا، دوائی دیتی ہے، اکھاں کھولیاں، کہن لگے ہو یارو دسو میرے کملی والے دا کی حال ہے۔ انہوں نے آکھیا تک جدے نا تے مار کھا دی وات بھی او دا ہی نا پہ لیندہ، چلو گھر چلیے۔ اماں کہن لگی ابو بکر بیٹا کچھ کھا پی لو، کہن لگے اماں اس ویلے تک نہیں کھاواں گا جدو تک کملی والے دا حال نہ پتہ چل سی، جدو تک کملی والے دا دیدار نہ اسی اس ویلے تک نہ کھاندا۔ آئی ام جمیل آئی اور ماں دا سہارا لیا، آقا دی بارگاہ پہنچ گئے۔ میرے آقا کھڑے ہو کے استقبال کر رہے نے، پیشانیاں تے بوسے دے رہے نے۔ حضرت گرامی قدر اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت تائیاں تے آکھتے نے لوگو ہر بندے دی کوئی نہ کوئی من دی گل ہوندی ہے، اگر میرے من دی جاننا چاہندے ہو میری تے ایہو مرضی ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، سونے کملی والے دا چہرہ ہوئے، ابو بکر ویکھدا رہے، ابو بکر ویکھدا رہے۔ یہ میری تمنا ہے۔ دوسری میری تمنا ہے انفاق مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہوئے کملی والے تے قربان کر دیواں۔ پھر عملی طور تے ثابت بھی کیتا ہے، عملی طور تے ثابت بھی کر دیتا۔ آج عمر ادھا گھر دا مال لے کے آئے، پوچھا میرے آقا عمر کہ گھر والے واسطے چھوڑ کے آئیو، ادھر کے لے کے آئیو؟ کہن لگے ادھا لے کے آیا، ادھا کملی والے آقا گھر والے واسطے چھوڑ کے آیا۔ میرے کملی والے نے پوچھا ابو بکر گھر والے واسطے کے چھوڑ کے آیا؟ عرض کرنے لگے سونیا جو کچھ ہے سی لے آیا، گھر آلیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑ آیا وہاں۔ حضرت گرامی قدر میری مائیاں بھی سن لئیں تقریر تے عورتاں نے بھی میرے آقا نال محبت کی تھی۔ کسی غزوے اندر پتہ چلیا افواہ پھیل گئی کملی والے شہید ہو گئے، عورت باہر نکل گئی، پردے دے اندر باہر نکل گئی، کہن لگی سونے غزوے تو واپس آن والے ہوں خبر تے دے وہ نہ، میرے کملی والے دا کی حال ہے؟
ایک سنگی کہنے لگا تیرا خامن شہید ہو گیا، دوسرے کو پوچھا کہنے لگے تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیسرے کو پوچھنی ہے کہنے لگا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، چوتھا کہنے لگا تیرا باپ شہید ہو گیا۔ حضرت گرامی قدر او نا میں نو دسو میرے کملی والے آقا دا کیا لے؟ انہوں نے کیا کملی والے خیریت نالن۔ کہنے لگی اگر کملی والے خیریت نالن اے 4 قربان ہو گئے میں نو کوئی دکھ